بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے حافظ احمد وحید صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو لوگ جمع ہیں ان کے لیے تو یہاں سننے کا موقع ہے، جو لوگ یہاں نہیں ہیں تو وہ دوسرے ذریعے سے بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک بات حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی کہ حضرت فرماتے تھے کہ آگ کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ جہاں آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ روشنی کا اور ایک فائدہ گرمی کا۔ روشنی تو دور تک پہنچ جاتی ہے لیکن گرمی دور تک نہیں پہنچتی۔ فرمایا کہ یہی مثال ہے بیان کی، مجلس کی، کہ مجلس کے بھی دو فائدے ہوتے ہیں، ایک روشنی پہنچانا، علم کی روشنی، اور ایک ہے عشق کی گرمی۔ علم کی روشنی تو ماشاءاللہ دور دور تک پہنچ جائے گی، واٹس ایپ سے پہنچ جائے گی، انٹرنیٹ سے پہنچ جائے گی، اور مختلف ذرائع سے پہنچ جائے گی، یوٹیوب سے پہنچ جائے گی۔ آج تو بڑے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے صرف روشنی پہنچتی ہے، گرمی نہیں پہنچتی۔ گرمی کے لیے مجلس میں آنا چاہیے۔ جب آئیں گے تو پھر ان باتوں کی گرمی بھی معلوم ہوگی اور ان باتوں کی روشنی بھی ملے گی۔ تو بہرحال حضرت کی ایک بات، ان کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں آ گئی، اس لیے عرض کر دیا۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت، بلکہ ایک آیت کا جز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ساتھ ہے کا مطلب ایسا نہیں جیسے ہم آپس میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، وہ ساتھ کا مطلب ہے اللہ علم کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اچھے کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے برے کو بھی دیکھ رہا ہے، دل کے اندر کے جذبات و خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ ظاہر اور باطن کی ہر چیز سے واقف ہے۔ اس طرح اللہ کا علم ہمارے ساتھ موجود ہے اور اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس قدر نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا، تو کم سے کم یہ خیال جما کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کو دیکھیں کہ نہ دیکھیں،
اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ڈھکی ہوئی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر آیا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی بیٹھ کے دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، گھات میں بیٹھ کے دیکھتا ہے، یعنی غور و فکر سے دیکھتا جاتا ہے، اسی طریقے پر اللہ ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس قسم کی بہت سی آیات موجود ہیں، اور احادیث کے اندر بھی یہ مضمون متعدد احادیث کے اندر آیا ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ تصور جماؤ، یہ عقیدہ بٹھاؤ اور اس کا استحضار رکھو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ اسی کا نام شریعت کے اندر ہے مراقبہ۔ گزشتہ 2 مجلسوں کے اندر یا 3 مجلسوں کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اصلاح کے لیے کچھ چیزیں درکار ہے، مشارطہ درکار ہے، اور مجاہدہ درکار ہے، اور پھر محاسبہ درکار ہے، اور معاتبہ درکار ہے۔ اسی سے لگی ہوئی ایک چیز آج عرض کرنا ہے، وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ظاہر کی ہو یا باطن کی، اچھی ہو یا بری، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تصور جمانا اور اس کا استحضار رکھنا، اسی کو حضرات صوفیہ کہتے ہیں مراقبہ، اور حدیثوں کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے بعض لوگوں کو وصیت کی اور نصیحت کی، اور انہوں نے فرمایا راقب اللہ، اللہ کو ہمیشہ دیکھتے رہو، یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھو، اللہ کا مراقبہ کرو۔ یہ مراقبہ جب ہوگا تو اس کے 2 بڑے عظیم فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آدمی نیکیوں میں سستی نہیں کرے گا، اسے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اسے استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تہجد میں اٹھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اور میں دوسری اور نیکیاں کر رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو پھر نمازوں میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ ہماری عبادت دیکھ رہے ہیں جو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا دل کے اندر ایک جذبہ اور ایک قسم کی خوشی نہیں محسوس ہوتی؟ بے شک، اس لیے کہ یہ تصور جب آ جائے گا کہ اللہ میرے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، میری ہر عبادت کو، میری نیکی کو اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے خلوص بھی پیدا ہو جائے گا اور جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، اور آدمی بڑے اطمینان اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ میں عبادت انجام دے۔ اور اس کا اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت ٹھیک طور پر کرے گا۔ جب اس کا یہ یقین ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہے، تو اب رکوع بے ڈھنگا کیسے کرے گا، سجدہ بے ڈھنگا کیسا کرے گا؟ جب اسے یقین ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہے تو وہ ڈھنگ کی عبادت کرے گا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہوا جب آدمی کو یہ استحضار نصیب ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا مراقبہ کرنے لگتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ عبادت میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی، دوسرے کہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور تیسرے کہ ڈھنگ سے کرنا نصیب ہو جائے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب اسے یقین ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہے، کیا گناہ کرنے کی جرأت ہو سکتی ہے؟
ظاہر بات ہے آدمی گھبرا جائے گا اور اس کی بلڈنگ شیک ہو جائے گی جب وہ اللہ کا تصور لیے ہوئے ہے، بھلا گناہ کی طرف جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سلیمان بن علی رحمہ اللہ۔ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ اگر کوئی تنہائی کا موقع ہو اور وہاں تم گناہ کرو، کوئی تنہائی کا موقع ہو اور تم وہاں گناہ کرو، تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ سمجھنے کے باوجود تنہائی میں تم نے گناہ کر دیا، تو کہا لقد جیت بامر عظیم، تم نے تو بہت ہی بڑی حرکت کر ڈالی۔ جرأت ہے، کتنی بڑی جرأت کہ اللہ کے بارے میں یقین ہے، اللہ کے بارے میں تصور ہے، اللہ کے بارے میں استحضار ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ کی حرکت کر ڈالی۔ تو انہوں نے کہا تم نے بہت بدتر حرکت کی، بڑی جرأت کا کام کر لیا۔ اور اگر تنہائی کے اس موقع پر جب گناہ کر رہے ہو تو تمہارا یقین اگر یہ ہے کہ اللہ مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لقد کفرتا، تو نے کفر والی حرکت کر ڈالی۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات کہی۔ یہ اگر ہمارے پلوں میں ہم باندھ لیں، ہر وقت اس کا تصور جما لیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ تنہائی کے موقع پر گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور استحضار بھی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی کر رہا ہے، کیا جرأت کی بات نہیں؟ کیا کوئی آدمی اپنے باپ کے سامنے کوئی گناہ کرے گا یا اپنے شیخ کے سامنے برائی کرے گا یا اپنے کسی بڑے بزرگ کے سامنے کوئی غلطی کر ڈالے گا؟ اگر کرے گا تو کہیں گے کہ بھائی کتنا بڑا جری آدمی ہے۔ جب ایک بزرگ کے سامنے نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اپنی ماں کے سامنے نہیں کر سکتا، اور کسی اپنے استاد اور اپنے شیخ کے سامنے نہیں کر سکتا، تو اللہ کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، گناہ کی جرأت کرے تو اس سے بڑی جرأت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس وقت یہ سمجھ رہا ہے نہیں اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کفر کی بات ہے۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور حاضر و ناظر ہونا اسلامی عقیدے میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اس کے باوجود سمجھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کفر والی حرکت ہو گئی۔ بھائیو، یہ حضرت سلیمان بن علی نے اپنے شاگرد کو وصیت اور نصیحت فرمائی تھی، اس کو دماغ کے اندر رکھ لینا چاہیے۔ ایک اور بزرگ کا مقولہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا لم يتزين القلب بشيء افضل واشرف من علم العبد بان الله تعالى شاهده حيث كان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دل جن عبادتوں سے مزین کیا جاتا ہے، جن عبادتوں سے اپنے دل کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات، سب سے اشرف درجے کی چیز وہ بندے کا یہ علم ہے، بندے کی یہ جانکاری ہے، بندے کے دل کے اندر یہ بات کا جم جانا ہے اللہ مجھے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دل کو سنوارنے والی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ذکر سے بھی سنورتا ہے دل، تلاوت سے بھی سنورتا ہے دل، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے دل کو سنوارا جاتا ہے، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز جس سے کہ دل کو سنوارا جاتا ہے وہ اس بات کا تصور اور علم ہے اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو، جو آدمی یہ سمجھ لے گا گناہ کی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟
اس لیے یہ تصور جمانا، مراقبہ کر لینا اور دل کے اندر اس کا استحضار پیدا کر لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، اندرون کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اچھی باتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، بری باتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جمع کر مستحضر کر لینا کہ چلتے ہوئے بھی تصور رہے، کھاتے ہوئے بھی تصور رہے، پیتے ہوئے بھی تصور رہے، بیپار میں بھی تصور رہے، اور جب یہاں بھی تصور ہو تو نماز میں تو بدرجہ اولا۔ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے غافل کیسے؟ بازار میں بھی حکم ہے کہ یہ تصور جماؤ۔ ایک آدمی بازار میں وہ تصور نہ جمائے غلط، تو جو نماز میں تصور نہ جمائے وہ 100 درجے غلط۔ اسے کہ نماز تو نامی ہے اللہ کی طرف حضوری کا، نماز تو نامی ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کا۔ جب نماز ہی کے اندر بندے کو یہ تصور نہ جمے، وہ کہاں بازار میں جمائے گا، کہاں کھانے پینے میں جمائے گا، کہاں ادھر ادھر کی دنیا میں جمائے گا؟ وہ تو ہر وقت اسی تصور میں رہ سکتا ہے، بشرطے کہ نماز کے اندر سب سے پہلے تصور جمائے۔ جب نماز میں تصور جمائے گا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، جانے اور آنے میں، بازار میں، اپنی تجارت کی منڈی میں، اور چلتے ہوئے اور پھرتے ہوئے تمام جگہوں پر یہ تصور پھیلتا چلا جائے گا اور اس کی زندگی مراقبے والی زندگی ہو جائے گی۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، انہوں نے کہا یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، یعنی اللہ تعالی کی جناب سے اور اللہ کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غفلت نہیں، توجہ رکھ کے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میری باتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، ہر وقت اس کا تصور جمائے رکھے۔ کہتے ہیں کہ ایک چشم زدم غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کے نگاہ کند و تو آگاہ نواشی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیری طرف نگاہ کرے اور تجھے خبر بھی نہ ہو، تو بے خبری میں رہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ادھر اور ادھر، اور وہ اللہ تیری طرف نگاہ کرے اور تجھے خبر بھی نہ ہو۔ عجیب و غریب بات کہی۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا استحضار ہوگا تو بھائی وہ سوچے گا کہ یہ تھوڑا سا، ایک چشم زدن کے معنی ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ چشم زدن کے معنی ہے پلک جھپکنا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تیری طرف توجہ کرے اور تجھے پتہ بھی نہ چلے۔ محروم رہ جائیں گے کہ نہیں رہ جائیں گے؟ اسے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ، دھیان، مراقبہ، ہر وقت اس کا تصور، میں چل رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں کام دھام کر رہا ہوں اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب گناہ کا کوئی جو ہے سامنے آ جائے مسئلہ، فوراً اللہ کی طرف توجہ کریں اور اس تصور کی وجہ سے انشاءاللہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو آدمی گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو ان بزرگ کا مقولہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت اور وصیت فرمائی۔ حضرت ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سفر میں کہیں جاتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس کو پکارا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا کہ دیکھو نصیحت کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ تمہارا دھیان رکھے گا۔
یہ ہے مراقبہ. تم اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ تمہارا دھیان رکھیں گے. اللہ سے غافل نہیں ہونا. جب اللہ کی طرف ہماری توجہ رہے گی، اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور ہماری حفاظت کریں گے، ہماری نگرانی فرمائیں گے اور ہمارا تعاون کریں گے نیکیوں کے اندر، اور ہمارے مسائل کے حل کے سلسلے میں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا رہے گا. اس لیے فرمایا ابن عباس، اللہ کی طرف دھیان رکھنا، اللہ تمہارا دھیان رکھے. واقعات بزرگوں کے آتے ہیں، نیک لوگوں کے آتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے پر اللہ کے دھیان کو اور اللہ کے مراقبے کو اپنے سینوں میں اجاگر کر لیا تھا، دماغوں میں بسا لیا تھا کہ ہر وقت اس کا تصور ان کے دماغوں کے اوپر مسلط رہتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. وہ ایک دفعہ چلے جا رہے تھے مدینے میں اور جنگلات کی طرف جا رہے تھے. وہاں پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور وہ بکریاں چرانے والا تھا، چرواہا. اور اس کے بعد بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بکریاں تیرے پاس میں ہیں، تیری بکریاں ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میری بکریاں نہیں، میں تو چرانے والا ہوں، میرے مالک کی بکریاں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ بھائی ایک بکری ہم کو بیچ دینا اور پیسے تم رکھ لینا. اس نے کہا یہ تو میں مالک نہیں ہوں اس کا، مالک تو کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں، چراتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ اسے کیا پتا چلے گا، وہ تو کہاں بیٹھا ہوا، اتنا بڑا ریوڑ، اس میں سے ایک بکری کا کیا حساب لگے گا، پتا بھی نہیں چلے گا، تو ہم کو بیچ دینا، پیسے لے لینا. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر نے اس سے یہ بات آزمانے کے لیے فرمائی کہ دیکھیں اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا مراقبہ کیسا ہے، اللہ کے بارے میں استحضار کیسا ہے، یقین کیسا ہے، یہ آزمانے کے لیے فرمایا تھا. تو جب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو بیچ دے، تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا، تو اس کی زبان سے اچانک نکلا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ ارے مالک تو نہیں ہے، مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کیا اس مالک کا پروردگار اور اس مالک کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے. فَأَيْنَ اللَّهُ، وہ کہاں ہے اللہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا پکا وہ سچا ایمان ہمارے لیے بھی تر و تازی کا باعث ہو گیا. یہ ہونا چاہیے استحضار، ہر وقت یہ تصور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، اور اس لیے ہم اچھا کریں کہ برا کریں سب اس کے علم میں آ رہا ہے. اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد محترم امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا. واقعہ ان کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت لگایا کرتے تھے مدینے کے گلی کوچوں میں، اس لیے کہ وہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہیں کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی ہے، خلاف شریعت کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی شراب نوشی کے اڈے تو نہیں بن گئے ہیں، کہیں کوئی زناکاری کے اڈے تو نہیں لگ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی فقیر ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، ان کی کیا ضرورتیں ہیں وہ معلوم ہو جائے، معلوم ہونے پر ان کو بیت المال سے کچھ پہنچایا جا سکے. دونوں مقصد تھے ان کے، برائی کو روکنا بھی مقصد تھا، اور اس کے ساتھ ملک میں
اور علاقے میں رہنے والے جو غریب، بیوہ، مسکین، یتیم لوگ ہوتے تھے ان کی خبر گیری میں مقصود ہوتی تھی۔ تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی آواز آ رہی تھی، آپس میں ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا، بیچنا ہے نا صبح میں، تو اس دودھ کے اندر پانی مکس کر دینا، پانی ملا دینا۔ بیٹی اس کے جواب میں کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے آرڈر دیا ہے پوری مملکت کے لیے کہ جو بھی دودھ کا بیپار کریں تو دودھ کے بیپار کرنے والے دودھ میں پانی مکس کر کے بیپار نہ کریں؟ یہ تو امیر المومنین کا حکم ہے، تو ہم اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر باہر کھڑے سن رہے ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں ہے۔ جب بیٹی نے ماں کو جواب دیا تو ماں نے اس کے جواب کے اندر کہا کہ بیٹی امیر المومنین پتہ نہیں کہاں ہے، اسے کیا پتہ چلے گا، ڈال دینا۔ تو وہ بیٹی اس کے جواب میں کہنے لگی کہ امی جان یہ تو ٹھیک ہے کہ امیر المومنین پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ان کو خبر ہوگی کہ نہ ہوگی، لیکن کیا اللہ کو خبر نہیں ہوگی؟ کیا امیر المومنین کا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ امیر المومنین نہ دیکھ رہے ہو لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں تو ایسی حرکت نہیں کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کر اس گھر کے اوپر ایک نشان لگا کے چلے گئے۔ نشان اس لیے لگاتے تھے کہ اس گھر کے افراد کو بلانا ہوتا تو پولیس کے ذریعے بلوانا آسان ہو، تو ایک نشان ہوتا تھا امیر المومنین کا، اسلامی حکومت کی جانب سے جو مقرر، وہ وہاں لگا دیا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس گھر کے لوگوں کو بلانے پر یہاں آ کر اس گھر کے نشان کو دیکھ کر بلا کے لے جائے۔ خیر امیر المومنین چلے گئے، صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت عاصم، جو عبداللہ بن عمر کے بھائی تھے۔ ان سے کہا کہ بیٹا تم جاؤ فلاں جگہ فلاں گلی میں ایک گھر کے اوپر میں نے ایسا نشان لگایا ہوا ہے، وہاں پر ایک ماں بیٹی کی گفتگو میں نے سنی ہے، اس گھر کے افراد کو بلا کے لے آؤ۔ امیر المومنین کے جو ہے حکم سے وہ گئے اور جا کر وہاں پر پیغام سنایا کہ امیر المومنین نے گھر کے لوگوں کو بلایا ہے، چلو۔ اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ خیر ماں بھی آئی، بیٹی بھی آئی۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ رات میں آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ اور ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ امیر المومنین کو یہ خبر ہو گئی ہوگی، لیکن اچانک جب سوال کیا تو سناٹے میں آ گئے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ تم لوگوں میں کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ تو بیٹی نے بتایا کہ ماں نے ایسا کہا، میں نے ایسا کہا، ماں نے ایسا کہا، میں نے ایسا کہا۔ تو حضرت امیر المومنین نے اس ماں کو ڈانٹا اور کہا کہ تم شریعت کے خلاف پانی دودھ میں ملا کر بیچنا چاہتی تھی، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتی تھی، اور اس کا ارادہ تم نے کیا، یہ بات غلط ہے، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال جو کچھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا تھا انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا۔ ادھر ان کو بھیجا اور پھر عاصم سے کہا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو جائے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والی، اتنی نیک سیرت، اس بچی سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، راضی ہو؟ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت امیر المومنین نے پیغام بھیج دیا، پیغام منظور ہو گیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی، اس لڑکی کی اور حضرت عاصم کی جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، اور پھر ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکی کا نکاح عمر بن عبد العزیز کے
عمر بن عبدالعزیز کے والد سے ہوئی، اور پھر عمر بن عبدالعزیز ان کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر ان دونوں کے اندر نکاح ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز جو پیدا ہوئے تو اسی لڑکی کے خاندان کے اندر سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے کتنا اونچا ان کو مرتبہ دیا تھا، اور کیسے مقرر مقدس تھے، اور کس قدر بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک طرف امیر المؤمنین بھی بنے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اور دوسری طرف تقوی کا پہاڑ تھے، ان کے تو تقوی کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ایک طرف خلافت اور امارت کا اتنا بڑا عہدہ، اور دوسری طرف تقوی و طہارت اور علم و عمل کے جامع، انتہائی بڑے متقی اور عابد و زاہد۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک بار ان سے کہا کہ میٹھا بنانا چاہتی ہوں، کچھ رقم دے دو۔ انہوں نے کہا میٹھا بنانے کے لیے میرے پاس تو رقم ہے نہیں، جو کھانا ہم کھا لیتے ہیں بس اتنی رقم تو میں دے سکتا ہوں، میٹھا تو پیٹ بھرنے سے زائد ایک بات ہے، وہ تو ایک فضول ہے، فضول کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں۔ خیر بات آئی اور ختم ہو گئی۔ بیوی نے جو پیسہ روزانہ دیتے تھے روزانہ کے گزر بسر کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کیا، ایک ایک پیسہ، آدھا پیسہ، جتنا بھی بچتا تھا، اس سے کہ جو دیا جاتا تھا وہ روزانہ کا خرچہ ہی ہوتا تھا، بچنے کا سوال کیا تھا۔ لیکن اس میں بھی تھوڑا تھوڑا بچا کر کئی مہینوں کے بعد وہ اتنی رقم ہو گئی کہ اس میں میٹھا بنایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ بیوی نے میٹھا تیار کیا، اور جب امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کھانا کھانے کے لیے گھر تشریف لائے تو کھانے کی اور چیزوں کے ساتھ میٹھا بھی رکھ دیا۔ انہوں نے کھانا کھایا، میٹھا بھی کھایا، اور کھانے کے بعد پوچھ لیا ارے یہ میٹھا کہاں کا؟ یعنی وہ سمجھے کسی نے ہدیہ تحفہ بھیج دیا ہوگا، کھا لیا انہوں نے۔ کھانے کے بعد میں پوچھا کہ میٹھا کہاں کا؟ بیوی نے کہا جو پیسہ روزانہ آپ کھانے پینے کے لیے دیا کرتے تھے میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچت کرتی تھی، اور کئی مہینوں کے بعد وہ اتنی رقم ہو گئی کہ اس کے اندر میٹھا پکایا جا سکتا تھا، وہی پیسے سے میں نے میٹھا پکایا۔ عمر عبدالعزیز نے اسی وقت قلم سنبھالا، کاغذ اٹھایا اور اپنے خزانچی کو لکھا کہ میری تنخواہ میں اتنا گھٹا دیجئے، اس لیے کہ اتنا پیسہ مجھے زائد مل رہا ہے جس میں میٹھا پکایا جا سکتا ہے۔ ایسے عجیب و غریب متقی اور عابد و زاہد آدمی تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکی کو دیکھ رہے، وہ لڑکی جو اللہ کا استحضار رکھ رہی ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر دیکھے تو کیا، نہ دیکھے تو کیا، امیر المؤمنین دیکھے تو کیا، نہ دیکھے تو کیا، لیکن اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جب ہوگا، اسی کا نام ہے دراصل مراقبہ۔ یہ مراقبہ ہر ایک کو کرتے رہنا چاہیے، ذہن کے اندر اس کو مستحضر رکھتے جانا چاہیے، تاکہ ہم عبادتوں کے اندر دلچسپی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں، اور بہت اچھے اور عمدہ طریقے پر عبادتوں کو انجام دے، اور دوسری طرف کوئی غلط حرکت ہم سے سرزد نہ ہونے پائے، تمام گناہوں سے ہم بچتے رہیں، آنکھوں کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے۔ جب یہ استحضار ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری زبان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کل پوچھ سکتے ہیں کہ تو نے زبان سے کیا کیا غلط کیا تھا، کانوں سے میں نے کیا کیا غلط کیا تھا، اور ہاتھ پیر سے کیا غلط کیا تھا۔ یہ جب استحضار ہوگا آدمی اس کی وجہ سے تمام گناہوں سے بچنا شروع کر ڈالے گا۔ اور نیکی کے یہی دو اصول ہیں، ایک طرف عبادت اور نیکی کرو، اور دوسری طرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جب یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر آدمی ترقی ہی ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے
کسی عورت سے غلط چیز کا ارادہ کیا، غلط کام کا ارادہ کیا، اور اس کو جو ہے برائی کرنے کے لیے بلانے لگا، وہ عورت اس کو نصیحت کرنے لگی، اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس میں دینداری ایسی نہیں ہے جو تم کو برائی سے روکے، تو کیا عقل مندی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ تم کو روکے؟ سمجھے کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنی دینداری نہیں ہے جو تم کو برائی سے روک سکے، تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے جو تم کو جو برائی سے روک دے؟ اس لیے کہ انسان کی عقل بھی انسان کو برائی سے روکتی ہے، بلکہ عقل کا نام عقل اسی لیے ہے کہ عقل کے معنی ہی آتے ہیں روک لگانا۔ عربی میں عقل عربی کا لفظ ہے عقل، اور عقل کے معنی کیا ہے؟ روکنا، روک لگانا، یہی معنی آتے ہیں عقل کے، اور اسی سے ایک لفظ بنتا ہے عربی کے اندر، اسے کہتے ہیں عقال۔ عقال کے معنی رسی، رسی کو بھی عقال اس لیے کہتے ہیں کہ رسی جب باندھ دی جاتی ہے تو وہ چیزوں کو روک لیتی ہے۔ مثلا جانور کو رسی میں باندھ دیا، بند گیا نا، وہ اب کہیں نہیں جا سکتا، وہیں پر ٹھہرا رہے گا، تو دیکھو بندش لگ گئی۔ اسی طریقے پر عقل جس آدمی کے پاس میں ہوتی ہے، اس کی عقل اسے برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ چوری کرنے جا رہا ہے، زنا کرنے جا رہا ہے، غلط کام کرنے جا رہا ہے، کتنا برا کام کرنے جا رہا ہے، انسان کی عقل اگر درست ہو تو انسان کو برائی سے بچنا عقل کے ذریعے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ عقل کو بگاڑ لیتے ہیں، جیسے مزاج کو بگاڑ لیتے ہیں، عقل کو بگاڑ لیتے ہیں۔ جب کوئی چیز بگڑ جاتی ہے نا، وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ عقل کا اصل کام یہی ہے کہ وہ برائی سے انسان کو روکے، لیکن جب برائی کرتے 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 عقل کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے تو پھر عقل برائی کرنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے کہ آج عام لوگوں کا حال ہے کہ وہی عقل سے انسان چوری کر رہا ہے، اسی عقل سے ڈاکہ ڈال رہا ہے، اسی عقل سے برائیاں کر رہا ہے، اسی عقل سے دھوکے بازی کر رہا ہے۔ دیکھو عقل تو تھی برائی سے روکنے کی چیز، لیکن جب برائی کر کر کے عقل کو خراب کر ڈالا تو اب وہی عقل انسان کو برائی کی تعلیم دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ عقل سے ہی انسان بہت ساری برائیوں سے روک سکتا ہے۔ تو اس عورت نے اس آدمی سے کہا اگر تمہارے پاس اتنی دینداری نہیں ہے جو تم کو برائی سے روک سکے تو بھائی کیا تمہارے پاس عقل بھی اتنی نہیں ہے جو تم کو برائی سے روک دے؟ تو اس نے کہا ارے یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ رات کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اوپر ستارے چمک رہے تھے آسمان کے اوپر۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا یہاں ہم کو کون دیکھ رہا ہے؟ بس ستارے ہی ستارے ہیں، ستاروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو وہ عورت اچانک کہنے لگی اچھا ستارے ہی ستارے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، تو ستاروں کا بنانے والا کہاں چلا گیا؟ یعنی اللہ کہاں چلا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ان سارے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی اللہ والے ایسے تھے جن کے دلوں میں، بلکہ سبھی اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ استحضار رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے مراقبے کا، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے۔ اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو، وہو معکم وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو جان رہا ہے، اندرون کو بھی جان رہا ہے، باہر کو بھی جان رہا ہے، سب چیزوں کو جان رہا ہے۔ یہ مراقبہ آج آپ کو تعلیم دیا گیا ہے، اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر سونے کے وقت یا اٹھنے کے وقت یا اور کوئی ایسا مناسب وقت جو اطمینان کا ہو، بیٹھ کر مراقبہ کرے
توجہ ڈالیں اور ان باتوں کو سوچیں جو ابھی عرض کی گئی آپ کے سامنے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کیا فرمایا ہے، بزرگوں کی کیا باتیں ہمارے دماغ میں دل میں ڈالی گئی ہیں، ان کا استحضار کرے، سوچے، غور کرے. اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، میری اچھائی اور برائی سب کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے دل کے اندر کے جذبات و خیالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، دماغ کے اندر کی باتوں کو بھی جان رہے ہیں. یہ بار 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 تصور جماتا ہوا 5 منٹ 10 منٹ بیٹھا رہے. جب مسلسل یہ کام کرتے رہیں گے تو جو بات ہے استحضار والی حاصل ہو جائے گی. اب اس کے بعد آپ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، ہر جگہ پر وہ تصور آتا رہے گا. جب وہ تصور آتا رہے گا، نیکیاں کرنا آسان، اخلاص آسان، عبادتوں کو ٹھیک طور پر انجام دینا آسان، برائیوں سے بچ جانا بہت آسان. لیکن اگر یہ استحضار نہیں رہا تو پھر برائی سے بچنا آسان نہیں رہے گا، نیکیوں کا کرنا بھی آسان نہیں رہے گا. جب آدمی اس طرح مراقبہ کر 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 کے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیتا ہے اور بر وقت اس کا استعمال کرتا ہے، تب سمجھا جائے گا کہ وہ مراقبے کے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور اگر بس دماغ میں رہا لیکن وقت پر کام نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک کچا ہے، مراقبہ اس کا ٹھیک نہیں ہوا. لہذا اپنا امتحان خود بھی لیتے رہے. چند دنوں کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، کسی اور موقع پر کہ میں چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور مختلف کام کاج کرتے ہوئے کیا اسی طرح بن گیا ہوں؟ میرے دل دماغ کے اوپر یہ تسلط قائم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا اور مزید کرو، اور مزید کرو، اور مزید کرو. جتنا بھی وقت لگ جائے 10 منٹ 15 منٹ کرتے رہو، ایک نہ ایک دن یہ بات حاصل ہو جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے کئی مریدوں کو یہی مراقبہ تعلیم کیا کہ وہ اللہ ہر جگہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، وہ تم کو دیکھ رہے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسا ہیں. اللہ تو زمین میں آسمان میں نہیں سما سکتے. مطلب یہ ہے اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ میں ہماری ہر بات کو جان رہے ہیں. تو یہ مراقبہ کیا، ان کو کرایا. ان کے بہت سے مرید تھے، 40 تھے، 50 تھے، 100 تھے، پتہ نہیں کتنے تھے. 40 دن 50 دن انہوں نے مراقبہ کرایا. مراقبہ کرانے کے بعد اب یہ دیکھنا چاہا کہ اس مراقبے میں یہ لوگ کتنے کامیاب ہو گئے. امتحان لینا تھا تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے اپنے تمام مریدوں کو حکم دیا، ایک بعد دیگرے میرے پاس آؤ، ایک کام لینا ہے. اب وہ لوگ آتے رہے. انہوں نے مرغیاں منگائی، شاید کٹا کے انہی کو کھلا دینا چاہتے ہوں. یہ اس لیے کہہ دیا کہ کوئی سوال کرنے لگے اتنے سارے مرغیاں کیا کریں گے. ارے بھائی اتنے سارے مرغیاں اتنے سارے مریدین کو کھلا دی جائیں گی. تو بہرحال انہوں نے منگایا مرغیاں اور چھریاں بھی منگائی اور ایک ایک مرید کو بلا کر انہوں نے کہا بھائی اس کو لے جاؤ، چھری بھی لے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں تنہائی ہو، کوئی تم کو نہ دیکھ رہا ہو، وہاں ذبح کر کے لے آؤ. اب لوگ آتے رہے، ایک ایک مرغی ان کو دی جاتی رہی. اب وہ ادھر ادھر ذرا جنگل کی طرف جاتے، دیکھتے کہ بھائی یہاں تو کوئی ہے نہیں. مرغی کو ذبح کرتے، پلیٹ میں رکھ رکھ کے لا کے حضرت کے پاس میں جمع کرتے رہے. یک بعد دیگرے مرغیاں کٹ کٹ کے آتی رہی. لیکن ایک مرید بہت دیر تک نہیں آیا. انہوں نے کہا بھائی وہ ایک نہیں نظر آ رہا ہے، سب تو آ گئے لیکن ایک وہ صاحب نظر نہیں آ رہے. کہا کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. سب پریشان. سب تو 5-10 منٹ میں لا کے رکھ دیے تھے، لیکن ایک مرید صاحب 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، آیا ہی نہیں.
جتنے بیٹھے تھے سب پریشان تھے، لیکن حضرت اطمینان سے تھے، وہ بزرگ صاحب اطمینان سے تھے کہ وہ کامیاب ہے۔ بہت دیر کے بعد وہ صاحب اس حالت میں آ رہے تھے کہ مرغی کو ذبح نہیں کیا تھا، زندہ مرغی لے کے آ رہے تھے۔ جتنے مریدین بیٹھے تھے نا سب دیکھ کے ہنسنے لگے، بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ حضرت نے کہا تھا کہ اس کو ذبح کر کے لاؤ، یہ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پتہ نہیں 3 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد یہ صاحب آ رہے ہیں اور حضرت کے حکم کی تعمیل بھی نہیں کی، بغیر ذبح کیے لا رہے ہیں۔ سب سمجھے بے وقوف آدمی ہے۔ خیر وہ قریب میں آئے، حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ زندہ لے آئے مرغی کو، ذبح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی تم کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اس کی تلاش میں کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں گیا، جنگلات میں گیا، پہاڑوں میں گیا، وادیوں میں گیا، لیکن کہیں بھی مجھے کوئی نہیں ملی ایسی جگہ جہاں پر اللہ موجود نہ ہو، اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ہر جگہ میں نے اللہ کو پایا، اس لیے زندہ مرغی لے کے آیا ہوں، آپ ہی بتا دیجئے کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا۔ وہ بزرگ کہنے لگے یہ ہے مرید کامیاب، تم سب کے سب ناکام ہو گئے۔ مراقبہ جو تعلیم دیا گیا تھا اس مراقبے میں سب ناکام، ایک آدمی کامیاب ہو گیا۔ اسی کو میں نے کہا آپ بھی اپنا امتحان اس طرح لیتے رہے کہ یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ نہیں بیٹھ گیا ہے۔ اگر بیٹھ گیا تو پھر آدمی کا عمل، اس کا کردار، اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ ہے مراقبہ۔ بزرگوں نے مراقبے کی تعلیم بڑی اہمیت کے ساتھ میں دی ہے۔ اس کو اللہ کا مراقبہ کہتے ہیں۔ ہر آدمی 5 منٹ 10 منٹ اپنے ہاں روزانہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔